ذی الحجہ کے بعد محرم ہے جو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا۔ محرم کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ نجد کے علاقے کے اندر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو غطفان۔ سن 3 ہجری آ چکی ہے۔ 3 ہجری کے اندر اللہ کے رسول مکے سے مدینہ آئے ہیں تو تیسرا سال شروع ہوا ہے۔ تیسرے سال کے اندر آپ کو پتہ چلا کہ جو بنو غطفان کے لوگ ہیں ان کی مختلف شاخیں تھیں، بنو انمار ہے، بنو ثعلب ہے، یہ مختلف اس کے برانچز تھیں، اور یہ اکثر لوگ ڈاکو لوگ تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔ ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ ایک مقام ہے، مقام ذی امر اس کا نام تھا، نجد کے علاقے میں یہ تمام کے تمام قبائل اس مقام کے اوپر جمع ہو رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کی ٹولی تھی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم سب کے سب مل کر کے اچانک مدینہ والوں کے اوپر یا مدینے کے اطراف میں ڈاکہ ڈالیں گے، یہ ان کا پروگرام تھا۔ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ نے 450 مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے تعاقب میں نکلے۔ راستے کے اندر بنو ثعلب کا ایک آدمی پکڑ لیا گیا، اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسی نے راستہ بتایا کہ اصل میں بنو غطفان کے لوگ کون سے مقام پہ جمع ہو رہے ہیں، تاکہ پورے ایک ساتھ جمع ہونے کے بعد مدینے کی طرف وہ آئے اور مدینے کے اوپر حملہ کریں۔ اللہ کے رسول اس مقام پہ پہنچے، مقام ذی امر کے اوپر۔ جب دشمنوں کو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی 450 لوگ یہاں آئے ہیں، ہمارے تعاقب کے اندر ان کو پتہ چل چکا ہے ہماری سازش کا، تو پھر وہ سب کے سب پہاڑوں کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ چھپ گئے، کسی نے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ قبیلہ بنو غطفان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا دعثور غطفانی۔ یہ دعثور بڑا پہلوان تھا، بہت طاقتور تھا، بہت بڑا بہادر تھا۔ واقعی یوں پیش آیا کہ اللہ کے رسول نے تقریباً محرم کا اور صفر کا بھی پورا مہینہ یہ گزارا تاکہ ان علاقوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایک دھاک بیٹھ سکے کہ اب جو ہے مسلمانوں کی کیفیت پہلے کی جیسی نہیں ہے، مسلمان بزدل اور کمزور نہیں ہیں۔ جب تک کہ مکے کے اندر ان کو کہا گیا تھا کہ تم ابھی اپنے ہاتھ کو روکے رکھو تو مار کھا رہے تھے، لیکن مدینے میں آنے کے بعد اب جو ہے مدینہ پوری اسلامی ریاست بن چکی تھی، اور اب جو ہے مدینہ کی کیفیت وہ نہیں تھی، ایک اسلامک اسٹیٹ بن چکا تھا، اور اسلامک اسٹیٹ کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ سامنے والی طاقت بہت بڑی ہے اور یہ کمزور ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ہم پہ حملہ کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ جیسے آپ کو اطلاع ملی آپ نے اقدام کیا، آپ نے جو ہے ڈیفنس نہیں کیا، آپ نے اٹیک کا پہلو اختیار کیا، اور آپ ہر جو ہے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اس جو ہے مقصد کے اندر کامیاب رہے گا۔ آپ نے جو ہے ڈیفنس کا پہلو احتیاط نہیں کیا کہ وہ ہم کو مارے گا تو ہم اس کے بعد ماریں گے، جیسے آپ کو پتہ چلا آپ نکل پڑے، آگے بڑھ کر کے آپ نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے ایک سبق ہے اس کے اندر کہ کتنی بھی یلغار ہوتی رہے لیکن مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، مسلمان ڈرپوک نہیں ہوتا۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ ہم کسی کے دھمکانے سے، ڈرانے سے بزدل بن جائے، کمزور بن جائے اور ڈر کر کے اپنے گھروں کے اندر ہم جو ہے چھپ جائیں، بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو مسلمان اپنا سب کچھ جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یہ مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اگر کسی شخص کی موت اس بات کی خواہش کے بغیر ہو گئی کہ یا اللہ تیرے راستے کے اندر میری شہادت ہو جائے، اس کی تمنا ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اغزو ثم اقتل فاغزو ثم اقتل فاغزو، خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ میری خواہش ہے محمد کی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر لڑوں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، بار بار قتل ہونا میدان جنگ کے اندر، پھر سے زندہ ہونا، پھر قتل کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ اللہ کے رسول کی تمنا تھی زندگی کے اندر۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی میدان جنگ کے اندر قتل نہیں کیا جاتا، شہید نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ شہید ہوگا، اگر وہ قتل ہوگا تو گویا کہ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی پسپائی ہوگی، کمزوری کا ایک پہلو سامنے آئے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ قانون نہیں رکھا کہ اللہ کا کوئی نبی یا رسول میدان جنگ کے اندر شہید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول کی تمنا یہ تھی، اور آپ نے فرمایا پھر کہ کوئی بھی مسلمان جس کے دل کے اندر اس بات کی تمنا نہ ہو کہ میں اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ پالوں، ویسے ہی وہ مر گیا تو وہ کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کی اور اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمنا ہمیشہ جاگزی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے بنو غطفان نجد کے علاقے کے اندر جب مقام ذی امر کے اوپر پہنچے ہیں، تقریباً 2 مہینہ آپ نے وہاں پہ گزارا ہے، بارش تیز ہو گئی،
तमाम सहाबा इकराम शराबोर हो गए पानी के अंदर, अल्लाह के रसूल का भी पूरा कपड़ा जो है तर हो गया पानी के अंदर। उसके बाद जब बारिश थमी, अल्लाह के रसूल एक दरख्त के नीचे लेट गए, अपने सारे कपड़े को आपने जो है निचोड़ करके दरख्त पे सूखने के लिए रख दिया और आप ऐसे ही लेट गए ताकि कपड़ा सूख जाए। वो पहाड़ के दुर्रों के अंदर से वो जो अनमार के या बनु सालब के या गतफान के जो मुख्तलिफ कबाइल थे, ये सब वहां से देख रहे थे कि अल्लाह के रसूल नंगे बदन हैं, दरख्त के नीचे आराम फरमा है, सहाबा भी मुख्तलिफ कामों में मशगूल हैं, उनके कपड़े भी शराबोर हो चुके हैं, सब मसरूफ हैं। लिहाजा पूरे के पूरे लोगों ने ये जो गतफानी था सरदार लीडर दोसूर से कहा कि तुम बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत बड़े बहादुर हो, ये बहुत सुनहरा मौका है कि जाओ मोहम्मद के पास आहिस्ता से और जो है मोहम्मद का सर कलम कर दो, उनका काम तमाम कर दो, ये बहुत आसान रास्ता है तुम्हारे लिए। दोसूर वहां से अपनी नंगी तलवार लेकर निकलता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचता है और कहता है करीब आकर के कि जो है ओ मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचाएगा। अब कोई और दूसरा होता तो उसकी हालत जार हो जाती थी, चूंकि खाली हाथ हैं, सामने तलवार लेकर आदमी खड़ा हुआ है और कहता है कि मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा, वो मोहम्मद बताओ। मुकम्मल तौर पे अल्लाह के रसूल उसके कब्जे में आ चुके थे, लेकिन मैंने कहा कि नबी बुज़दिल नहीं होता, डरपोक नहीं होता। उस हालत में भी नबी आखिर ज़मा की ज़बान से अल्फाज आए कि अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की ज़बान में वो तासीर, वो क़ुव्वत अता फरमाई थी कि आपने कहा कि अल्लाह, और उसका असर कुछ ऐसा हुआ कि वो थर-थर कांपने लगा। दोसूर, उसके हाथ से तलवार छूट गई, जमीन पे गिर पड़ी तलवार। अल्लाह के रसूल ने वही तलवार उठाई और पूछा कि बताओ अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा, मेरी तलवार से कौन बचाएगा। उसने कहा कि आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप शफीक हैं, आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उसे माफ़ कर दिया। आपकी रहमत, आपकी शफकत ऐसी थी कि आप जानी दुश्मन को भी माफ़ कर दिया करते थे। जब माफ़ कर दिया अल्लाह के रसूल ने, तो अल्लाह के रसूल की इस माफ़ी के ऊपर आपके रहम करम और आपकी शफकत को देख करके बनु गतफान का ये पहलवान और सरदार दोसूर, उसने फ़ौरन जो है इकरार कर लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गया। वापस गया, बोले अब मैं जाकर के तमाम अपने कबीले वालों को इस्लाम की दावत दूंगा। तमाम लोग इस्लाम ले आए, लेकिन जब कबीला वालों ने पूछा दोसूर से कि भाई तू इतना बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा ताकतवर था, सुनहरा मौका था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए गया था, लेकिन तू खुद उनका होकर के आ गया, तूने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया। तो दोसूर ने कहा कि क्या बताऊं मैं। जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाया कि बताओ तुम्हें कौन बचाएगा मेरी तलवार से, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे सीने के ऊपर एक बहुत खतरनाक पंच मारा, जिससे मैं दहल गया, कांप गया, हाथ कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं समझ गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, और यह हाथ जिसको मैंने देखा नहीं था, ये वही हाथ है कि जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो अल्लाह का फरिश्ता भी है। ये फरिश्तों का मुक्का था, ये फरिश्तों का पंच था जो मेरे सीने पे लगा। बस मैं समझ गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावे के अंदर बिल्कुल सच्चे हैं, और बस मैंने जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला लिया। तो इस तरीके से सारे के सारे लोग जो है ईमान के अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 2 महीने वहाँ पर रहने के बाद फिर वापिस जो है आप मदीने के अंदर तशरीफ लाए। ये सफ़र का महीना गुजर गया है, सन 3 हिजरी का वाक़या है।